प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। जो इस्लामाबाद में अफसोसनाक वाक़या पेश आया उस हवाले से भी हमने गुफ्तगू की और सरदार यूसुफ साहब की गुफ्तगू भी आपने सुनी। इस वक्त हमारे साथ PTI के सीनियर रहनुमा शेर अली अरबाब साहब मौजूद हैं, हम उनसे गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, मुख्तलिफ इशूज़ हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हाल ही में एक अहम मीटिंग भी हुई, उसमें भी कुछ मामला ज़ेर बहस है और इसी के साथ साथ जो एपेक्स कमेटी का मामला है उस पर भी हम बात करेंगे। शेर अली अरबाब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। सबसे पहले तो कल के दिन में जो दो अहम पेशरफ सामने आई, एपिक्स कमेटी का इजलास हुआ, फिर अपोजिशन का मुश्तरका एक इजलास हुआ, उसके बाद कहा जा रहा है कि मामला शायद आगे बढ़ेंगे। बड़ा पॉजिटिव मैसेज भी दिया गया है, या जो रवैया PTI का था उस हवाले से भी कहा जा रहा है कि अब शायद आने वाले दिनों में मामला आसान हो PTI के लिए। एपेक्स कमेटी की मीटिंग जो थी वो तो सिक्योरिटी के ऊपर होती है ना जी, और एपेक्स कमेटी बनी है APS के बाद। अगर मैं अपना नुक्ता नज़र बताऊं तो ये मीटिंग कैबिनेट की ही होनी चाहिए थी। एपेक्स कमेटी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू बनी थी शायद, और कैबिनेट तो आपका आइन का हिस्सा है, ठीक। लेकिन चले, एक रिवाज बना हुआ है, उनको भी, मिलिट्री को भी ये सूट करता है एपेक्स कमेटी, तो वो अच्छी बात है। बिकॉज बगैर पॉलिटिकल सपोर्ट के, बगैर पॉपुलर सपोर्ट के कोई फौज कहीं कामयाब नहीं हो सकती, ना कभी हुई है। हमने 71 देखा, हमने और जगहों पे देखा। तो ये अच्छी बात है, और ये मतलब है कि अच्छा हुआ कि देर आए दुरुस्त आए। इससे पहले भी एक दो दफा कॉल की गई थी, लेकिन एपेक्स कमेटी की मीटिंग मुनक्किद हो नहीं पाई। वो तो आपके बारे में कह रहे हैं कि चलें देर आए दुरुस्त है। नहीं, वो तो एक महकमा है, इदारा है। हम पॉलिटिकल गवर्नमेंट तो हम लोग हैं। अच्छा, तो फिर ऐसी क्या चीज़ थी सर कि पहले आप लोगों ने इनकार किया या नहीं हो सकी एपेक्स कमेटी और अब हो गई? इसके तो देखें डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। एपेक्स कमेटी चीफ मिनिस्टर कॉल करता है, कोर कमांडर कॉल नहीं करता। तो अगर एक दो दफा चीफ मिनिस्टर ने कॉल की है, मीटिंग मुनक्किद नहीं हुई, तो ये इसमें तो चीफ मिनिस्टर की गलती नहीं है ना। लेकिन चले, उसकी तरफ नहीं जाते। हुई मीटिंग, अच्छी बात हुई है। अब जो है, जहां जहां पे दहशतगर्दी है, जहां जहां पे ऑपरेशन होंगे, अब एटलीस्ट ओनरशिप भी होगी और ओवरसाइट भी होगी और सवाल जवाब भी होगा कि अब यहाँ पे अगर आप ऑपरेशन कर रहे हैं, बिल्कुल दहशतगर्द हैं, करें। इसका टाइम फ्रेम क्या होगा, कब खत्म होगा, क्या चीजें होंगी, तो कुछ ना कुछ जवाब तलबिया भी होंगी और कुछ ना कुछ अकाउंटेबिलिटी भी होगी, जो कि होनी चाहिए। तो आज के बाद जितनी ऑपरेशन होंगे उनका PTI उनकी ओनरशिप ले रही है? नहीं, उसके ऊपर ये होगा कि PTI की बात नहीं है, नहीं, सूबे की बात है। हाँ, सूबाई हुकूमत और उसकी कंसल्टेशन होगी, सूबाई हुकूमत ऑन बोर्ड होगा। सूबाई हुकूमत इनपुट देगी कि यहाँ पे आप ये करें, यहाँ पे कम करें, यहाँ पे ज्यादा करें, यहाँ पे जो इनखिला होगा उसका क्या होगा। अब एटलीस्ट एक नेट आ गया। अब ये होगा कि वो वाला प्रैक्टिस नहीं होगा, अब कंसल्टेटिव होगा, तो उसका इम्पैक्ट होगा। मिलिट्री को भी फायदा होगा, बिकॉज उनकी भी उनके ऑब्जेक्टिव्स भी मीट होंगे। और हमारा जो एक कोड वो है कि जी, अगर आपने ये जो 22 ऑपरेशन हुए हैं उसकी नौयत के इस्तीफा नहीं होंगे, ये ज्यादा इंपैक्टफुल होंगे। लेकिन अरबाब साहब, बड़ी अहम मीटिंग्स हुई हैं हाल ही में, मतलब कल अपोजिशन की, एपेक्स कमेटी की, और उससे पहले प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ मुलाकात हुई। लेकिन ये क्या एक जो तनकीद हो रही है PTI के ऊपर, या सोहेल आफरीदी साहब के हवाले से कहा जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ मुलाकात एक अच्छा प्लेटफॉर्म था, अच्छा मौका था, वहाँ पर खान साहब के हवाले से बात होनी चाहिए थी। अब CM साहब आके कह रहे हैं कि कोई बात नहीं हुई, मुजम्मिल साहब कह रहे हैं कि नहीं, बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि मुझे 4 माह से मुलाकात नहीं करने दे रहे। तो आप समझते हैं कि वाकई आप लोगों ने मौका मिस किया है? वो नहीं, देखें, कुछ चीजें ऐसी होती हैं ना, हर एक चीज उस पब्लिक कंजम्पशन के लिए तो नहीं होती ना। अब खैबर पख्तूनख्वा के जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, जिनको इमरान खान साहब ने नॉमिनेट किया है, कुछ देख के किया है ना। ही हैड हिज ट्रस्ट। मुझे किसी पे एतबार होगा तो मैं उसको करूंगा, एतबार नहीं होगा तो, अगर ट्रस्ट है तो उसने अपने लीडर के लिए अगर कोई बात की हो और उसको पब्लिक नहीं की होगी तो कोई मसलियत होगी ना। तो सर, खान साहब ने तो गंडापुर साहब को भी किया था ना। गंडापुर साहब का इनके डायनामिक्स में फर्क है, बिकॉज गंडापुर साहब के पास ही हैड 2 years, ये तो अभी उनके जो भी चौथा महीना शायद चल रहा है। सो यहाँ पे एटलीस्ट इनकी पॉपुलैरिटी भी है, इनका जो है एक किस्म का, इनकी लोग मानते भी हैं, इनको लोग लाइक भी करते हैं। सो प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग सूबे के लिए हुई थी, PTI के वर्कर्स के लिए सिर्फ नहीं हुई थी। और सूबे भी खान साहब की हुकूमत है, सूबे ने भी खान साहब को वोट दिया है। सो वो भी कोई इसमें कोई कबाहत नहीं है। खान साहब की अगर बात हुई है और उनके साथ और राजदारी में हुई है तो मेरे ख्याल में इसमें भी कोई बात नहीं, बिकॉज हमारा ऑब्जेक्टिव खान साहब को बाहर निकालना है। हमने पॉपुलिज्म नहीं करनी कि किसी को खुश करें और किसी को ना खुश करें। अच्छा, तो ये जो कल अपोजिशन का इजलास हुआ उसमें आपके मुताबिक क्या अहम फैसला हुआ है 8 फरवरी के हवाले से? और दूसरा, उसी इजलास में जो कुछ खबरें हैं
کہ پی ٹی آئی کے بہت سے لوگ جو سوشل میڈیا پر پوسٹس ہیں خود پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ سے یا پی ٹی آئی کے لوگوں کے حوالے سے ان سے بڑا تنگ ہے، کیا یہ حقیقت ہے؟ دیکھیں ایک دو شرکاء نے بات، کم لوگوں نے کی تھی، غالباً لیڈر آف دا اپوزیشن نے بات کی تھی، ایک ایم این اے تھے انہوں نے بات کی تھی، اس کے بعد سیکرٹری جنرل نے بات کی، چیئرمین نے بات کی، ہمارے جو تحریک تعاوض عین پاکستان کے 2 رہنماؤں نے بات کی، اور ایک آدھ شاید اور، سو اتنے زیادہ لوگوں نے بات نہیں کی، لیکن کچھ لوگوں نے یہ گلہ ضرور کیا کہ جی جو سینئر لوگ تھے کہ جی ہم یہاں پہ عمران خان کی ٹرسٹ کی وجہ سے بیٹھے ہیں، ہمیں خان صاحب نے نومینیٹ کیا، ہم خود آ کے لیڈرشپ پوزیشن پہ نہیں ہیں، تو اگر ہمارے ساتھ کوئی ایم این ایز ہوں یا ایم پی ایز ہوں ان کی وفاداری پہ کسی کو شک ہے تو پہلے ہم سے پوچھیں، ہم ان کو ایکچوئل پوزیشن بتائیں گے، اس کے بعد جا کے سوشل میڈیا پہ بھی جو کریں۔ تو وہ بات ہوئی تھی، لیکن ایز سچ کوئی سوشل میڈیا کے اوپر کوئی تنقید اس طرح نہیں ہوئی کہ یہ ہے وہ ہے۔ اچھا، اور بیسکلی یہ جو میٹنگ تھی 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا خان صاحب کی صحت کے حوالے سے کہ اس کو ہم نارملائز ہونے نہیں دیں گے، کہ جس طرح ہوا، مطلب خان صاحب کا پہلے جیل میں علاج ہوا، کوشش کی گئی، اس سے فائدہ نہیں ہوا، اس کے بعد پیمز لایا گیا، وہاں پہ بھی 20 منٹ کا کچھ ہوا، اس کے بعد دیکھیں علاج جب ہوتا ہے تو اس کے بعد ریسٹ ہوتا ہے، فالو اپ ہوتا ہے، اور حکومت کو بھی یہ تب پتہ چلا جب کچھ ہو چکا تھا۔ تو وہی والی بات ہے کہ چلیں سہیل افریدی صاحب نے پرائم منسٹر سے بات کر بھی لی ہوتی، تو حکومت کو تو یہ نہیں پتا تھا کہ خان صاحب اڈیالہ سے پیمز کر پائے، تو ان سے بات کر کے ہم نے کیا کرنا۔ لیکن ملاقات ہو جائے گی 8 فروری کے بعد، آپ سمجھتے ہیں؟ اگر میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہونی چاہیے اور اچھی بات ہے، بیکاز خان صاحب سے صرف ملاقات نہیں، خان صاحب سے جو پولیٹیکل لوگ ہیں ان کی ملاقات ہونی چاہیے تاکہ ان کو پولیٹیکل مشورے دے اور یہ چیز آگے جائے۔ دیکھیں مزاحمت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ملٹری کے خلاف جو ہے احتجاج اور ان کے انسٹالیشنز پہ پتھراؤ وغیرہ کریں، یا آپ کوئی عام احتجاج ہے کہ جی بھائی یہ پالیسی ہے، یہ غلط ہے، ہم اس کے خلاف ڈسینٹ ہے نا، یہ اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ آپ اگر ایک ادارہ ہے ملٹری صحیح، جوڈیشری صحیح، آپ ان کی پالیسی سے اختلاف کرتے ہیں، اس کا مطلب تو یہ نہیں کہ آپ فوج کے بھی خلاف ہو گئے، اب عدلیات کے بھی خلاف ہو گئے۔ لیکن اب یہ جو مروت صاحب کا ایک معاملہ ہے، پھر مشال صاحبہ کا معاملہ ہے، اس حوالے سے کیا پی ٹی آئی نے فیصلہ کیا ہے کہ ان کے خلاف، مشال صاحبہ کے خلاف کوئی کارروائی ہوگی؟ آپ سمجھتے ہیں؟ جو میں نے دیکھا ہے ٹیلی ویژن پہ، وہ ایک کلپ سوشل میڈیا پہ ٹویٹر ایکس پہ چلتی ہے، تو مشال صاحبہ نے صرف اتنا کہا ہے کہ جی میں یہ تصدیق کرتی ہوں ایز اسپوکس پرسن فار بشرا بی بی کہ ہار جو بھی ہے وہ بشرا بی بی کے پاس نہیں ہے۔ تو اس میں کیا بری بات ہے؟ تو وہ تو پھر ساتھ میں مروت صاحب کہہ رہے تھے نا کہ وہ علیمہ صاحبہ کے پاس ان کی، ہاں مروت صاحب نے جو بات کی انہوں نے ایک الزام لگایا کہ علیمہ آپا کے پاس ہار ہے۔ مشال بی بی نے نہیں کہا کہ ہاں یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس ہے، اس نے کہا جی میں اتنا بتا سکتی ہوں کہ بشرا بی بی کے پاس نہیں ہے، تو اس پہ کیا ایکشن لیں گے؟ اگر وہ کہتے ہیں کہ بشرا بی بی کے پاس ہے تو زیادہ خطرناک بات ہوتی۔ اچھا، نہیں تو ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ شفیع اللہ جان صاحب نے کہا ہے کہ مروت صاحب جو ہیں وہ ناراض ہیں، ان کو ہم منا لیں گے۔ آپ ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ مروت صاحب کی واپسی کا راستہ موجود ہے، بات چیت ہو سکتی ہے؟ دیکھیں بات، اگر کوئی ناراض ہو اور اس کو منانا یا ان کو واپس فولڈ میں لانا، اور بشرطے کہ وہ پارٹی کے ڈسپلن کے پابند ہوں، تو اس میں تو کوئی بری بات نہیں ہے۔ شیر عبدال مروت صاحب پارٹی کے سینئر وائس پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں، اور وہ بھی وہ سخت ٹینیور پہ، تو اگر پارٹی اپروچ کر کے ان کے ساتھ بات کرتی ہے اور ایک قسم کی ان کو فولڈ میں لاتی ہے ود دی ایشورنس کی جی پارٹی کا جو اوور آل ڈسپلن ہے اس کے ہر کوئی پابند ہے، ہم سب پابند ہیں، ہر کوئی، تو اگر اس کنڈیشن پہ مروت صاحب آتے ہیں اور دوبارہ پارٹی کا حصہ بنتے ہیں، بلکہ ہیں بھی، ابھی بھی ٹیکنیکلی حصہ ہی ہے، ناراضی ہے نا، اٹس ناٹ، انہوں نے پارٹی چھوڑی تو نہیں ہے، نہ کسی نے ان کو پارٹی سے سچ نکالا ہے، تو اگر ان کے ساتھ کوئی وہ ہوتا ہے، ان کو منا کے واپس لایا جاتا ہے، تو اس میں تو کوئی بات ہے نہیں، کوئی بات نہیں۔ اچھا، لیکن وہی والی بات ہے کہ ہر کوئی بھی پارٹی ڈسپلن سے اوپر نہیں ہوتا۔ لیکن سر یہ آپ تحریک چلانے جا رہے ہیں، خان صاحب کے علاج کا معاملہ ہے، ملاقاتوں پر پابندی ہے، اس سارے سیناریو میں گنڈا پور صاحب کہاں ہیں؟ یہ جو ایک بات ہو رہی ہے کہ وہ نظر نہیں آ رہے۔ گنڈا پور صاحب کل بھی کے پی ہاؤس کی میٹنگ میں تھے۔ اچھا، فیصل امین گنڈا پور تھے نا، وہ کیا کر رہے ہیں 8 فروری کے حوالے سے؟ اب دیکھیں ہر 8 فروری کے اوپر جو بھی پہیا جام ہے، شٹر ڈاؤن ہے، اور جو مارچ ہے وہ تو ضلع لیول پہ ہے نا، تو فیصل امین گنڈا پور صاحب تو کل تھے ہمارے ساتھ۔ اگر آپ علی امین گنڈا پور صاحب کی بات کر رہے ہیں تو وہ ڈی اے خان میں وہی ایکٹیویٹیز کے لیے کوشاں ہے، اور ریگولرلی ہماری گروپ سے وہ اپڈیٹ بھیجتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ لیکن وہ ریسنٹلی کسی اجلاس میں انہوں نے شرکت نہیں کی؟
ریسنٹلی اصل میں پختونخوا کا 2 سال جب آدمی چیف منسٹر رہے تو ان کو کچھ مہینہ 2-3 ریسٹ کرنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے، تو شاید 4 مہینے ہو گئے ہیں۔ ہاں لیکن اپنے ضلع میں تو ایکٹیو ہیں نا۔ لیکن ارباب صاحب آپ کیا سمجھتے سر، یہ جتنی ملاقاتیں ہوئیں، اجلاس ہوئے، آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی جو ہے اس کو وہ مقاصد آپ لوگ حاصل کر سکیں گے جن کے لیے آپ کوشش کرتے ہیں؟ دیکھیں ہمیں لگتا ہے کہ آگے والے دنوں میں یہ مومنٹم بڑھے گا اور اپوزیشن الائنس بھی ایکسپینڈ ہوگا اور اس میں اور باثر سیاسی قوتیں شامل ہوں گی، تو اس کے بعد مزید چیزیں جو ہیں وہ اس سٹیج پہ جائیں گی کہ اگلے اب پھر بات کرنے پہ اور بات ماننے پہ سوچیں گے بھی اور مجبور بھی۔ سر اصل سیاسی قوتیں کون سی ہیں پیچھے؟ باقی تو اتحادی ہیں حکومت کی۔ نہیں، اس کے علاوہ بھی سیاسی حکومتیں تو ہیں نا ہمارے پاس۔ آپ اپوزیشن میں دیکھ لیں کہ ہم اکیلے تو نہیں اپوزیشن میں، اور پارٹیز بھی ہیں، وہ بھی جو ہے اسی بلکہ دیکھیں ایک یہ جہد صرف اور صرف خان صاحب کی رہائی ایک حصہ ہے، ایک اہم حصہ ہے، اور وہ ہمارے لیے ہے، پی ٹی آئی کے لیے ہے، لیکن اوور آل اگر ہمارا آپ پچ دیکھ لیں تحریک تعاون پاکستان کا دیکھ لیں، جس میں ہر کوئی ہے، وہ ہے پاکستان میں آئین کی بالادستی اور اپنی قانون کی بالادستی۔ لیکن سر مولانا صاحب کو ابھی تک پی ٹی آئی قائل کیوں نہیں کر پائے اتنی ملاقات؟ دیکھیں ابھی تو 8 تاریخ میں ہیں، اب مولانا صاحب کے ساتھ ابھی بھی ہماری رابطے تو ہیں، انٹریکشن تو ہوتی ہے، پولیٹیکل پارٹی ہے نا، ہم نے کوئی کسی پہ دروازے بند تو نہیں کیے، ہوتی ہے، یو نیور نو، کل پرسوں ان کے ساتھ بھی کوئی ایسی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے کہ 8 فروری میں وہ بھی، بیکاز 8 فروری کا الیکشن چوری ہوا ہے، الیکشن 8 فروری کا پبلک مینڈیٹ چوری ہوا ہے، وہ پبلک مینڈیٹ ہر کسی کا چوری ہوا ہے، وہ صرف پی ٹی آئی کا نہیں ہوا، تو یہ ایک پی ٹی آئی کی جنگ نہیں ہے، اس میں جے یو ایف بھی آ سکتی ہے، جماعت اسلامی بھی آ سکتی ہے، اور پارٹیز بھی آ سکتی ہیں۔ امکان موجود ہے سیاست میں کہاں امکان موجود نہیں ہوتا۔ اچھا، لیکن اوورآل آپ سمجھتے ہیں کہ جو سہیل آفریدی صاحب ملاقاتوں کا سلسلہ ہے اب یہ جاری رہیں گی، وہ پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ ہوں یا وہ تو آئی تھنک الامیہ میں بھی کہا گیا ہے کہ اس کے بعد 1-2 فالو اپ میٹنگ ہوں گے۔ دیکھیں اس میں 2-3 چیزیں ہیں، ہمارے لیے خان صاحب کی رہائی انتہائی اہم ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن ہمارے لیے صوبے کے عوام کے مفاد بھی بہت ضروری ہیں، بیکاز وہاں پہ 4.5 کروڑ لوگوں نے ہم پہ تیسری دفعہ ٹرسٹ کیا ہے، تو اس عوام کے مفاد کے لیے اگر ہم پرائم منسٹر سے ملیں، بے شک ہمیں پتا ہے کہ انہوں نے مینڈیٹ چوری کیا ہوا ہے، 17 20 25 30 سیٹوں کی ایکچوئل جیتے ہیں اور باقی ان کو دلوائی گئی ہیں، لیکن اب چونکہ وہاں ہیں تو ہم ایسا تو نہیں کر سکتے نا کہ یہ مینڈیٹ چور تو ہیں، لیکن یہ جو 4.5 کروڑ عوام کے انٹرسٹ ہیں ان کو بھی ہم پیچھے رکھیں، تو وہ تو کرنا پڑتا ہے، سیاستدان کا کام یہی ہے۔ ناظرین، شیر علی ارباب صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، جو پاکستان تحریک انصاف کے تحفظات اور جو مطالبات ہیں اور 8 فروری کی جو احتجاج کی کال ہے اس حوالے سے ہم نے گفتگو کی۔ اب دیکھیں کہ یہ جو اہم پیش رفت سامنے آ رہی ہے، جو اہم ڈیولپمنٹس ہیں، اس کے بعد آنے والے دنوں میں کیا صورتحال سامنے آتی ہے۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔